اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے۔ دو نام ہیں اس سورت کے۔ کئی سورتیں قرآن مجید کی ایسی جن کے دو دو نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے اس سورت کا نام، بلکہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سے وہ سورہ اسراء ہے۔ اسی طرح یہ سورت ہے، اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں، سورہ فصلت اور سورہ حامیم السجدہ۔ سورۃ المومن یا سورۃ الغافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ، یعنی حوامیم کہتے ہیں یہ 7 سورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورى کہ جس میں 5 ہیں، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا۔ پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، زبردست ہے۔ وہاں تھا حکیم، یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے۔ دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ کہ جو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہ کا، اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے۔ قابل التوب، جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا۔ شدید العقاب، جو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذی الطول، بہت طاقت والا ہے، مقدور والا ہے۔ یہ اللہ کی 4 شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ، یہ 2 لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ اس صورت میں آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو۔ اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر، میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دعا۔ دعا صرف اللہ سے، کسی اور سے دعا نہیں۔ اور نمبر 2، یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے، لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین لہ الدین، اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو، دعا اس سے مانگ رہے ہو، یہ تو بڑی بے تکی بات ہے۔ جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ کیوں مدد کرے تمہاری؟ تم نے اللہ سے غداری کی ہے، تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تم نے کیا ہے بول بالا؟ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو، کیسے اللہ مدد کرے تمہاری؟ ملک ٹوٹ گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ماتھے پر ہے، ہم لیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے۔ شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو۔ یہ صورتحال بالکل قرین قیاس ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورہ ترجمہ قرآن کو اس میں زیادہ ملوث کروں، لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین لہ الدین، یہ اس کا تھیم ہے مرکزی، اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت پھرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی، امریکہ کی بڑی طاقت ہے، اور فلاں کی بڑی طاقت ہے، اور فلاں کی بڑی طاقت ہے، چلت پھرت ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ان کی چلت پھرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ہر قوم نے جس کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے، لیاخذوہ، تاکہ اسے پکڑے۔
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور وہ باطل کے ساتھ، باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے، جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے، یہ مستحق ہو چکے ہیں، وہ دفعہ ان پر لاگو ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے، دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی، وہ فرش، وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے، ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ویؤمنون بہ، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ارض جو ہیں، زمین والے جو ہیں، ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے رب ہمارے، تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے ہر شے کا علم ہے، اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں، ایک استدعا کر رہے ہیں، تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے، ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں، تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا، یہ شفاعت حقہ ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تیری رحمت، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، ان کے لیے مغفرت کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، پروردگار ان کو ضرور داخل فرما ان رہنے والے باغات میں، ریزیڈنشل گارڈن میں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی ان کے آباء میں سے، باپوں میں سے اچھے ہوں، نیک ہوں، صالحین میں سے ہوں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے۔ انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، قیامت کے دن کی، فقد رحمتا، اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے، وہ فرشتے جو ہیں اور مزید کہ ان کے درجات اور بلند ہوں، جن کی خطائیں ہیں بخش دے۔ اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے درجے کا جنتی ہے، اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، اے اللہ ان کے جو والد ہوں، اس کے دادا ہوں، یا اس کے والدین میں سے، یا اس کی اولاد میں سے، یا اس کی بیوی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے وہ صالح، ہے وہ نیک، ہے وہ جنتی، لیکن ہے کمتر درجے کا، تو اسے بھی ان پر ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں، تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔